آج ہم ایک ایسے عظیم عمل کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو انسان کو دنیا سے کاٹ کر اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ عمل ہے اعتکاف۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم اعتکاف کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں بند کر لینا، دنیا کی مصروفیات کو چھوڑ دینا اور صرف اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لینا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے سب سے پہلے اعتکاف کیا ہے اور اعتکاف کب شروع ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کے بارے میں کیا فرمایا، قرآن و حدیث میں اس کا مقام کیا ہے، اعتکاف کے فضائل، آداب اور طریقے، ان سب پوائنٹس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ تو آئیے دل کو نرم کرتے ہیں، نیت کو خالص کرتے ہیں اور اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سوچئے، اگر اللہ خود آپ کو بلائے اور کہے کہ دنیا کے شور سے نکل کر میرے گھر میں آ جاؤ، کیا آپ جائیں گے؟ یہی دعوت ہے اعتکاف کی۔ جب دنیا سو رہی ہوتی ہے، کچھ لوگ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اپنے رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی بدل رہے ہوتے ہیں۔ اعتکاف عربی لفظ عکف سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے ٹھہر جانا یا کسی چیز پر جم جانا۔ اصطلاح میں اعتکاف کا مطلب ہے مسجد میں ٹھہر کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ اس کا ترجمہ ہے اور تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اعتکاف ایک مشروع عبادت ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں ٹھہر جانا۔ یہ سنت ہے جو ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری 10 دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے اور تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو تو اپنی بیویوں سے تعلق قائم نہ کرو۔ اعتکاف اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ گناہوں سے توبہ میں دنیا سے کچھ وقت کے لیے الگ ہونا اعتکاف کا خاص مقصد ہے۔ سب سے پہلے کب شروع ہوا اس بارے میں جانیں گے۔ عزیز ساتھیوں، اعتکاف کوئی نئی عبادت نہیں ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا، میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف پچھلی امتوں میں بھی موجود تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں بھی اعتکاف کا طریقہ رائج تھا۔ اعتکاف صرف مسجد میں بیٹھنے کا نام نہیں، یہ دل کی صفائی ہے۔ جب انسان اعتکاف میں ہوتا ہے، موبائل سے دور ہوتا ہے، دنیاوی مصروفیات سے دور ہوتا ہے، صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اس وقت انسان اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ ایک دل کو ہلا دینے والی سچی کہانی یہاں پر بیان کی جاتی ہے۔ ایک نوجوان تھا جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ رمضان آیا، چند دوستوں نے اس سے کہا کہ چلو اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ ساتھیوں کے ساتھ وہ مسجد میں جا کے بیٹھ گیا۔ پہلے دن اس کا دل نہیں لگا، دوسرے دن بھی بے چینی رہی، پھر ایک رات قرآن کی تلاوت سن رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے اچانک آنسو بہنے لگے۔ اس نے سوچا اور کہا سب سے کہ یا اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا کیا کہ یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں۔ وہ رات اس کی زندگی بدل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف، میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کو نہ صرف اختیار کیا بلکہ پوری پابندی کے ساتھ کیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔
اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف سنت موقدہ ہے، خاص طور پر آخری اشرا بہت اہم ہے۔ اعتکاف کا اصل مقصد اللہ سے تعلق مضبوط کرنا، گناہوں سے دور ہونا اور دنیا سے کٹ کر آخرت کی فکر کرنا۔ یہ ایک روحانی ڈیٹاکس ہے۔ جیسے جسم کو صاف کرنے کے لیے روزہ ہے، ویسے ہی دل کو صاف کرنے کے لیے اعتکاف ہے۔ قرآن شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے کہا کہ میرے گھر کو پاک رکھو اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے۔ حدیث کی چند قسمیں ہیں، جیسے کہ سنت اعتکاف، یعنی رمضان کے آخری 10 دن کے اعتکاف سنت ہے۔ نفلی اعتکاف میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا ہے واجب اعتکاف، یعنی نظر ماننے کی صورت میں، یعنی لوگ اکثر نظر مانگتے ہیں، یعنی منت مانگتے ہیں، تو وہ اعتکاف تیسرا ہے، واجب۔ اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نیت کریں، مسجد میں قیام کریں اور دنیائی باتوں سے بچیں، زیادہ سے زیادہ اعتکاف کریں، عبادت کریں۔ عبادت میں نماز، تلاوت قرآن، ذکر اور دعا ہے۔ خاموشی اختیار کرنا، فضول باتوں سے بچیں اور موبائل کو کم استعمال کریں، یہ اعتکاف کے آداب ہیں۔ اعتکاف میں کرنے والے اعمال میں قرآن کی تلاوت، نوافل، استغفار، درود شریف زیادہ افضل ہیں۔ اور لیلۃ القدر کی تلاش بھی اعتکاف میں کی جا سکتی ہے، جیسے رمضان کے آخری عشرے میں سب سے قیمتی رات لیلۃ القدر کو تلاش کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے تاکہ اس رات کو پا سکیں۔ یعنی اکثر لوگ جو ہے 10 دن کا بھی اعتکاف کرتے ہیں، تاکہ ان 10 دنوں میں ایک دن تو کیسا بھی لیلۃ القدر میں آتا ہے، لہٰذا اعتکاف میں اگر 10 دن بیٹھ جائیں تو انہیں ضرور شب قدر یعنی لیلۃ القدر کی رات مل جائے گی۔ اعتکاف کے فائدے یہ ہیں کہ دل کا سکون ملتا ہے، گناہوں کی معافی ہوگی، اللہ سے قربت پیدا ہوگی، دل کی قبولیت، دعا کی قبولیت ہوگی، ایمان کی مضبوطی۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہماری زندگی اعتکاف کے بعد بدل گئی۔ عزیز ساتھیو، اعتکاف صرف مسجد میں بیٹھنا نہیں، یہ اپنے آپ کو بدلنے کا نام ہے۔ اگر آپ واقعی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو اس رمضان اعتکاف کا ارادہ کریں اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، مغفرت کے لیے مانگیں، توبہ کریں اور نمازوں کی پابندی کریں، اور بہت عاجزی و انکساری کے ساتھ دعائیں کریں، یا اللہ ہمیں اعتکاف کی توفیق عطا فرما، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین ثم آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسروں کو بھی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ اللہ حافظ۔